بدن کے خون سے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی. بھائی میں آپ تو میڈیکل سائنس کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, اپنا اسٹڈی پر فوکس کریں, لیکن میں اس کے ساتھ جڑا رہا. یہ میرا پاکستان ہے, یہ میرا ملک ہے, میں آزاد ہوں. وہ جسم سے نکلتا ہے وہ کلاٹ بن جاتا ہے, تو اس کو لیکوڈ بنانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ بحیثیت پوری قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی فرمودات سے ہٹ چکے ہیں. اتنے لیٹر اپنا جسمانی خون اس کتاب کی نظر کرتی. گنز بک آف ریکارڈ کے لیے ان کی بک نامزد ہو گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میرا نام محمد عمران ہے اور میرا کام ہے آپ کے لیے انتہائی یونیک اور مزیدار چیزیں ڈھونڈ کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا. آج ایک ایسی سٹوری آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ بھی اش کر اٹھیں گے. ضلع اٹک کا ایک ٹیچر ایک ایسا انیشیٹو لیتا ہے, اور لیتا کس کی محبت میں ہے, جس نے ہمارا یہ ملک پاکستان بنایا, جس نے ہمارے لیے یہ آزاد ملک بنایا, آزاد مملکت ہمیں فراہم کی, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. یقین جانیں اس کی محبت دیکھ کر تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے ساتھ ہیں جناب محمد انور صاحب, جو پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہیں, لیکن انہوں نے کیا ایسا کارنامہ کیا کہ مجھے آج ان کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو کرنا پڑی. کارنامہ میں ابھی ریویل نہیں کروں, کارنامہ یہ خود ہی بتائیں گے, تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ. تو چلتے ہیں انور صاحب کی جانب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اچھا, سب سے پہلے تو میرے ناظرین کو بتائیں کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں اتنا آگے کیسے نکل گئے کہ آپ نے ایک کتاب لکھ ڈالی, وہ بھی ناظرین اپنے بدن کے خون سے. یقین جانیں کیسے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ میں نے ایک چھوٹی سی اور ایک ادنا سی کوشش کی ہے. جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں خدا کی وجہ سے ہیں, اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے ہیں. جو دنیا کے حالات ہیں اس کے ساتھ اگر ہم خود کو کمپیئر کریں, اپنے ملک کو کمپیئر کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری قوم بھی سر اپنا سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں, یا اپنے خون سے کتاب بھی لکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کم ہے. میں مختصر یہ کہوں گا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جناح از دا بیسٹ. واہ واہ واہ. اگر ہمارے ملک پاکستان میں ایسے ٹیچر ہوں تو کون نہیں چاہے گا کہ ایسے ٹیچرز کے پاس اپنے بچے داخل کروائے جائیں. کون نہیں چاہے گا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں جو نوجوان اتنا آگے نکل گیا کہ جس نے اپنے بدن کے خون سے ایک پوری کتاب لکھ ڈالی. یقین مانے تو ایسے بندے کو تو سلوٹ پیش کرنے کو جی چاہتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کتاب کا آئیڈیا آیا کہاں سے؟ یہ بچپن سے مجھے آئیڈیا مائنڈ میں تھا کہ میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح پر ریٹن کوئی کام کروں گا. میں بہت ساری بکس اس کے اوپر ویسے بھی لکھتا رہا, پینس کے اوپر اپنے ٹیچرز کو چیک کرواتا رہا, ان سے پوچھتا رہا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کے اوپر تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, اپنا اسٹڈی پر فوکس کریں. لیکن میں اس کے ساتھ جڑا رہا. مجھے یہ بتائیے گا, وہ تو آپ جڑے رہے, وہ تو آپ کا پیشن بتاتا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا مار لیا, یہ تو واقعی ایک داد دینے والی بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سب ہی محبت کرتے ہیں, ہم سب ان کے احسانوں کے تلے دبے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے تو حد ہی کراس کر دی, جنونیت کی لیول کو کراس کر دی. کیوں؟ دیکھیے, میں نے آپ کو کہا کہ جیسے کہ میں نے بچپن سے میری خواہش تھی, بلکہ میں یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں, جہاں تک میری یادداشت جو ہے نا وہ ساتھ دے رہی ہے, کہ جیسے کہ بچپن میں بچہ پڑھتا ہے کہ جے فار جگ. میرے ایک ذہن میں کنسیپٹ تھا کہ جی جے فار جگ ہو سکتا ہے, تو جے فار جناح کیوں نہیں ہو سکتا؟ واہ, یہ کیوں نہیں ہے؟ اعلیٰ. تو اس طرح یعنی کہ بچپن سے یہ ایک کنسیپچل جو ہے وہ ایک مائنڈ میرا بن چکا تھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کتاب آپ نے کتنے عرصے میں مکمل کی اور کتنے لیٹر اپنا جسمانی خون اس کتاب کی نظر کرتی؟ یہ کتاب میں نے پہلے تو سوچی تھی تقریباً 2018-2019 سے میں سوچتا رہا,
اس کو پھر جب پریکٹیکلی میں نے کام شروع کب کیا؟ وہ تقریباً جولائی اگست 2021 کو 2021 کو کیا، اور کمپلیٹ کب ہوئی؟ کمپلیٹ ہوئی تقریباً میرے خیال میں جولائی 2024 کو. پھر جولائی کو کچھ چینلز پہ کچھ نیوز پیپرز پہ آئی، لیکن باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کو منظر عام پر لایا گیا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش پر 25 دسمبر 25 دسمبر کو. آج میں بتاتا چلوں، اور مجھے بتانے میں بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ گنز بک آف ریکارڈ کے لیے ان کی بک نامزد ہو گئی ہے. یہ ہمارے ملک کا فخر ہے، ہمارے ملک کا ٹیلنٹ ہے، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. کیوں نہ کریں؟ یہ ہمارے بچوں کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو کرنا چاہیے پروموٹ. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی کتاب لکھنے لگے تھے تو گھر والوں نے منع نہیں کیا کہ یار تم یہ کیا بیوقوفی والا کام کرنے لگے ہو؟ اب کوئی اپنے خود سے بھی کوئی لکھتا ہے، آپ نے تو بابا قوم کو اپنی معشوقہ ہی سمجھ لیا. جو میرے پیرنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے بھی بڑے محب وطن ہیں. اللہ اکبر. میرے والد صاحب نے اس ملک و قوم کے لیے 1965 اور 1971 کی وار لڑی ہے. اس طریقے سے جو میرے گرینڈ فادر تھے انہوں نے بھی وار لڑی ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی مجھے ایک وراثت میں ملی ہے تو غلط نہیں ہوگا. واہ، یہ ہوتا ہے محب وطن. اور ایسے محب وطن ہوں تو ہمارا ملک پاکستان کیوں نہ ترقی کرے. یقین مانیں ہم ترقی پذیر ممالک سے ہٹ کے ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں آ جائیں گے اگر ایسے محب وطن پیدا ہونے شروع ہو گئے ملک پاکستان میں. تو ایسا محب وطن جس نے بابا قوم کی محبت میں اپنے جسم سے پوری ایک کتاب ہی لکھ ڈالی. ہمیں بھی اس کتاب کا درشن کروا دیں جناب والا. واہ، سبحان اللہ. پاکستان زندہ باد. بابا قوم کیا بات ہے. واہ واہ واہ، آپ کی محبت کے صدقے جاؤں. یہ میرا پاکستان ہے، یہ میرا ملک ہے. میں آزاد ہوں، الحمدللہ میں آزاد ہوں. اور مجھے فخر ہے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میرے ملک کا پرچم ہے جسے میں تھام رہا ہوں. اور یقین جانے اس وقت میرا بلڈ رگوں میں دوڑ رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں محمد انور کا انٹرویو کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کیا محبت کا یہ انداز نرالا ہے. ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہمارے ملک پاکستان میں. اتنی تہوں میں اتنی محبت سے اور اتنی شفقت سے رکھی ہوئی ہے. واہ جی واہ. بھی اور پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ کی محبت کو سلوٹ ہے انور بھائی. کیا کہنے کیا کہنے. یہ دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ نذرانہ عقیدت بابا قوم کے نام مصنف محمد انور خان. اندر سے ہم ریویل نہیں کریں گے کیونکہ کچھ ہماری بھی مجبوری ہیں، اس وجہ سے ہم ریویل نہیں کر سکتے. یہ میرے بابا قوم کی فوٹیج ہے. اچھا، یہ کتاب لکھنے کا اصل مقصد بتائیں. مقصد کیا تھا؟ چلیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ میرے بابا قوم سے محبت کرتا ہے. ہم خود کرتے ہیں، ہم خود قرضدار ہیں بابا جی کے. آپ کا اصل مقصد کیا تھا؟ مشہور ہونا تھا یا واقعی ہی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی محبت جینون تھی؟ میں یہ کہوں گا کہ جی کہ اس کتاب کا لکھنے کا جو سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت پوری قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات سے ہٹ چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آئے روز کرائسس کا شکار ہے، جس میں سے سر فہرست جو ہے وہ IMF کا جو ہے وہ ایک unnecessary جو ہے وہ پریشرز ہے. تو اگر اس میں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات اور ارشادات پر عمل کریں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم اس کو جناح کے کھوئے ہوئے پاکستان کو دوبارہ سے صحیح معنوں میں حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان کو امریکہ، UK اور دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں. کیونکہ جناح صاحب نے خود کہا تھا کہ میرا ملک انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا پر سچ مچ میں حکومت کرے گا. میرا یہی مقصد تھا جناب کر کے کہ اپنے ملک سے حب الوطنی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا اپنا محمد انور خان صاحب کہ جب آپ کو لوگ باہر ملتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہ وہی بندہ ہے جس نے اپنے بابا قوم کے لیے کتاب لکھی ہے اور اپنے جسم کے پورے سے کتاب لکھی ہے، اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک سیلفی بنواؤ، کوئی بھی منسٹر ہو، کوئی بندہ ہو،
कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करता हूँ। रेस्टोरेंट इंटरव्यू के तवासत से मैं एक अपने डिप्टी डी ओ, अपने ऑफिसर्स अब्दुल खालिक साहब का लाजमी ज़िक्र करूँगा और मुझे बड़ी खुशी होती है। वैसे भी वो भी एक मुहिब वतन ऑफिसर हैं। उन्होंने ख़ुद कहा कि जी कि आपने थोड़ा सा मेरा भी देना था। अल्लाह, जनाब मेरी भी जो है वो एक कायद हैं, मेरी भी वो एक जो है वो सबसे बड़े रहनुमा हैं और मैं बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपने मेरे ब्लड्स इस्तेमाल नहीं किया। आहा, तो ये पाकिस्तानियों का जज्बा है, ये जज्बा है, ये पाकिस्तानियों का जज्बा जो है ना, मुल्क पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अर्श की बुलंदियों तक लेकर जाएगा। किताब लिख ली, अब इसको सुखाने में टाइम तो लगेगा। कितना टाइम लगता रहा है? गर्मियों में जो है तकरीबन टाइम लग जाता है 20 से 30 मिनट और सर्दियों में तकरीबन 40-50 मिनट। तो तब तक आप उसके पास सराहना ही बैठे रहते थे कि कोई इसमें मक्खी ना बैठे, कोई कुछ ना हो। पूरा रूम जो इसके लिए स्पेसिफिक तो एक क्लाट बन जाता है, जैसे ही वो जिस्म से निकलता है वो क्लाट बन जाता है। तो उसको लिक्विड बनाने के लिए क्या करते थे आप? कुछ भी नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि शायद मेरा शायद इसी के लिए शायद खुदा ने बनाया हो, क्योंकि मैंने इसका अमली भी इसके लिए मुजाहरा किया जनाब। क्लाट बनता ही नहीं था। हैरत में मुब्तला कर देने वाला इंकशाफ कर रहे हैं अनवर भाई। हालांकि इंसानी जिस्म का ये अमल है कि जैसे ही रिलीज होगा वो क्लाट की सूरत अख्तियार कर लेगा, वो एक लोथड़ा बन जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आपका ब्लड क्लाट नहीं बना? क्या इसमें कोई चीज मिक्सिंग की आपने? कोई चीज मिक्सिंग नहीं। कि मैंने कहा कि मैंने इसका प्रैक्टिकली जो है वो अमलन इसका 2-3 चैनल पे मुझे उसका शो किया उसको। भाई आप मेडिकल साइंस को चैलेंज कर रहे हैं। अभी तक उसमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस लगे हुए हैं। वो कैसा आप मेडिकल साइंस को चैलेंज कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो रियल में चैलेंज नहीं चैलेंज कर रहे हैं ना। जो देखिए एक इंसान निकलता है, निकलते क्लाट बन जाता है, लोथड़ा बन जाता है। आप कह रहे हैं कि मैंने इसको प्योर, मेरा ब्लड क्लाट ही नहीं बना। जो रियलिटी है वही बयान करूंगा। अच्छा, ये आपकी मोहब्बत है, जो रियलिटी, ये आपका इश्क है। जिन्ना साहब के लिए क्या कहना चाहिए? जिन्ना साहब से अकीदत का सफर जो है वो मरने के बाद भी चलता ही रहेगा, क्योंकि हर इंसान ने दुनिया से चले जाना है। अगर मेरी जिंदगी में ज़ाहिर सी बात है हर शख्स ने दुनिया से चले जाना है, मेरी ख्वाहिश होगी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अयाते में मुझे दफन किया जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि ताकि मरने के बाद भी वो अकीदत जो है वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए, मेरे कौम के लिए वो एक मोहब्बत जो है वो हमेशा चमकती रहे, दमकती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। इसी बात पे मैं आपको गले मिलना चाहूँगा। यकीन जाने आपकी मोहब्बत को सैल्यूट है, यकीन जाने सैल्यूट है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपका है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरा काम है मुल्क भर से टैलेंट और यूनिक स्टोरियां ढूंढ कर लाना और आपकी खिदमत में पेश करना और आप तक पहुंचाना। ये मेरा काम है। जहां पे जुर्म हो रहा हो वहां की निशानदेही करना मेरा काम है और आपका काम बनता है कि मोहम्मद अनवर खान को बढ़ चढ़ कर प्यार दे। इस वीडियो को इतना फैलाएं कि हमारे हमसाया मुल्क के मुंह पर एक जन्नतेदार थप्पड़ पड़े। इसी के साथ अपने मेजबान इमरान और कैमरामैन सैयद जैगम अब्बास को दीजिए इजाजत। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।